عام طور پر ہم لوگ جو پریشان ہوتے ہیں، فیملی میں ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، کاروبار میں جھگڑے ہوتے ہیں، کاروبار میں نقصانات ہوتے ہیں، اور ہم پتہ نہیں کیا کچھ سوچنے لگتے ہیں۔ آج کل تو ہمارے معاشرے میں ایک عام بیماری لگ گئی ہے کہ کسی کو کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ فوراً یہ سوچنے لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کرا دیا۔ عام ذہن یہ ہے، اور فوراً اس کے بعد آدمی کسی عامل کے پاس جاتا ہے، اور عاملوں کو اللہ سلامت رکھے اور ان کے شر سے اس معصوم انسانیت کو چھٹکارا رکھے۔ کیا جھوٹی مخلوق ہے دنیا میں، شاید آسمان کے نیچے عاملوں سے بڑھ کر جھوٹی مخلوق اب تک تو نہیں پیدا ہوئی۔ آج تک کسی عامل نے نہیں بتایا کسی کو کہ بھائی یہ آپ کے کسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ اگر عامل یہ بتا دے گا تو اس کی دکان کیسے چلے گی؟ اس کو تو بتانا ہے لال مرغا اور 11-12 انڈے اور زعفران، اور ماشاءاللہ کشمیر کے زعفران تو دنیا بھر میں جاتا ہے، اور مشک اور یہ تعویذ اور وہ گنڈے اور یہ دفن کرنا اور وہ دفن کرنا اور وہ بکرا، اور ظاہر ہے کہ اس کو اپنے خاندان کی 1 مہینے تک کی کم سے کم دعوت کا انتظام کرنا ہے۔ اور مسلمانوں میں صرف بیوقوفوں کی کوئی کمی نہیں۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے تو تم کسی عامل کے پاس جاؤ؟ قرآن میں یہ لکھا ہے جب کوئی پریشانی آیا کرے تو اپنے اللہ سے معافی مانگا، اپنے اللہ سے توبہ کیا کرو، صدقہ نکالا کرو، صلاۃ الحاجت پڑھا کرو، نماز 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو، درود شریف پڑھا کرو، استغفار کیا کرو۔ عجیب و غریب بات ہے، نام لیے جاتے ہیں بزرگوں کے اور ان کے نام پر کاروبار کیے جاتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزوں، زندگی کے فن کو سیکھو، زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھو۔ یہ دنیا ہے ہی امتحان کا، یہاں امتحان ہوگا، ہر لمحے ہوگا، بڑے سے بڑے ولی کا ہوگا، بڑے سے بڑے نبی کا ہوگا، قطب کا ہوگا، غوث کا ہوگا، ابدال کا ہوگا، ہر نوجوان کا ہوگا، ہر بوڑھے کا ہوگا، ہر امیر کا ہوگا، ہر غریب کا ہوگا۔ یہ تو دنیا میں، دنیا سجائی ہی اسی لیے اللہ نے، دنیا بنائی ہی اس لیے ہے کہ دنیا میں اللہ اپنے بندوں اور بندیوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، شکر گزار بندے بنتے ہیں یا متکبر اور مغرور بندے بنتے ہیں۔ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو